آج میں تمہیں ایک ایسی باہمت مسلمان عورت کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے آسمان کے رازوں کو جاننے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اس کا نام تھا مریم العجستلیہ اور وہ 5ویں صدی ہجری 10th century CE کی ایک عظیم ایسٹرونومر اور ایسٹرولیب میکر تھی۔ مریم العجستلیہ یہ کون تھیں اور کیا کام کرتی تھیں؟ مریم کا تعلق شام کے شہر حلب یعنی الیپو سے تھا۔ اس کے والد بھی فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور ایسٹرولیب بنانے کے ماہر تھے۔ ایسٹرولیب ایک خاص آلہ ہے جس سے پرانے زمانے کے لوگ ستاروں کی پوزیشن، وقت اور سمت قبلہ معلوم کرتے تھے۔ یعنی وہ باپ کی شاگرد تھیں؟ جی ہاں، مریم نے بچپن سے اپنے والد کے ساتھ کام کیا۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ دھات کو کاٹنا، نقش بنانا، زاویے ناپنا اور میتھمیٹکس کے اصول سیکھتی تھی۔ اس زمانے میں لڑکیوں کے لیے یہ سب سیکھنا عام نہیں تھا، مگر مریم نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اس نے کون سا بڑا کام کیا؟ مریم نے اتنے درست اور نفیس ایسٹرولیبس بنائے کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ دمشق اور بغداد تک اس کے بنائے ہوئے آلات مشہور ہوئے۔ شام کے حکمران سیف الدولہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور کہا، مریم، تمہارے بنائے ہوئے آلے اتنے درست ہیں کہ سپاہی اور مسافر ان سے رات کے وقت بھی سمت اور وقت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت کمال ہے۔ جی ہاں، مریم کے بنائے ہوئے آلے مردوں نہ صرف نیویگیشن میں بلکہ نماز کے اوقات معلوم کرنے اور سفر میں قبلہ ڈھونڈنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے کے لیے ایک بڑی سائنسی کامیابی تھی۔ آج کے لیے سبق۔ مریم العجلیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور ہنر مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں۔ مشکل حالات میں ہمت نہ ہاریں، محنت ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ آج ہم ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، مگر اس کی بنیاد انہی سائنسدانوں نے رکھی۔ اپنی بیٹیوں کو STEM یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ کی تعلیم ضرور دیں تاکہ وہ بھی دنیا میں اپنا نام روشن کر سکیں۔ 5 سوال اور جوابات۔ سوال نمبر 1، مریم العجلیہ کس فن کی ماہر تھیں؟ جواب، وہ فلکیات اور ایسٹرولیب بنانے میں ماہر تھیں۔ سوال نمبر 2، ایسٹرولیب کا استعمال کس لیے کیا جاتا تھا؟ جواب، ستاروں کی پوزیشن جاننے، وقت معلوم کرنے اور سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 3، مریم نے یہ علم کس سے سیکھا؟ جواب، اپنے والد سے، جو خود بھی ماہر فلکیات اور آلہ ساز تھے۔ سوال نمبر 4، آج کے دور میں ہم مریم کے کام سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جواب، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، مریم العجلیہ کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ جواب، اس کے بنائے ہوئے ایسٹرولیبس اتنے درست تھے کہ بڑے شہروں اور حکمرانوں نے انہیں سرکاری کاموں کے لیے استعمال کیا۔ ماؤں کے لیے پیغام، بیٹیوں کو صرف گھر کے کام نہ سکھائیں، انہیں میتھ، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھائیں۔ مریم العجلیہ کی طرح آج کی مسلمان بچیاں بھی فلکیات، اسپیس سائنس اور انجینئرنگ میں دنیا کو آگے لے جا سکتی ہیں۔